اگر ہو سکے نا آپ کو ابھی کام تازہ تازہ ہے، بعد میں شاید آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہ ملے. میں تو صبح دیکھ کے آیا ہوں، مال روڈ کا آپ وزٹ کریں، ادھر سے مال روڈ پہ چڑھیں، آگے کو جائیں، 2 3 4 جگہ پہ آپ کو بڑی بڑی فلیکسیں اتنی بڑی بڑی لگی نظر آئیں گے. اس پہ لکھا ہوگا دوسرے مذاہب کے عقائد کا احترام سب پر واجب ہے. کیا جی؟ دوسرے مذاہب کے جو عقیدے ہیں جس طرح کے بھی ہوں ان کا احترام کرنا سب پر واجب ہے. یعنی احترام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ادب کرنا، اچھا سمجھنا. تو کچھ لوگوں تک کا تو قبلہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کا مقام اللہ سے زیادہ ہے. اب ان کے عقیدے کا ادب کیسے کرو گے؟ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک اپنے بیانات کے اندر یہ باتیں کی ہے، اللہ کو چاہیے وہ حضرت خاتون جنت کو سجدہ کرے. سجدہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کو. انہوں نے رب کو سیدہ خاتون جنت کا بندہ بنایا، سیدہ خاتون جنت کو رب کائنات کا خدا اور خالق و مالک بنا دیا. اس عقیدے کا احترام کیسے کرو گے؟ اگر کرو گے تو ایمان کیسے بچاؤ گے؟ اور ہمارا عقیدہ ہے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سے سب سے افضل ہے. ہمارے عقیدے کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرا صرف اسلام تھا. کیوں نہیں؟ اس کے اندر کوئی کفر ہے؟ کوئی اس کے اندر کوئی گڑبڑ، کوئی گناہ والی بات، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ اس کے اندر کوئی خدا تعالیٰ کی توہین ہے؟ اس کے اندر کسی صحابی کی توہین ہے؟ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر ہمارے عقیدے کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرا صرف اتنا سوال ہے.